Welcome back after the break. So Basit Saab, I desperately want to know that after having so much instability in whole of the Middle East, اور کتنی قربانیاں چاہیے ہمیں مڈل ایسٹ میں اسٹیبلٹی پروسیس جو ہے وہ اچیو کرنے کے لیے؟ دیکھیں، قربانیاں تو جب تک فلسطینیوں کو آزادی نہیں مل جاتی ہے قربانیاں تو دینی پڑیں گی. کوئی بھی آپ کو پلیٹر میں رکھ کے آزادی نہیں دیتا، اور خاص طور پہ جو بے شمار ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن بہرحال آزادی کے لیے قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں، کیونکہ جس قوت کے ساتھ یا جس ماسٹر کے ساتھ فلسطینیوں کا واسطہ پڑا ہے وہ بہت ہی سفاک اور ظالم ہے، اور ان پہ ایک جو ہے نا مذہبی جنون اس وقت سوار ہے، اور ان کو جو بھی نظر آتا ہے مسلمان بس اس کو صفحہ ہستی سے مٹانے چلے ہیں. اب یحییٰ سنور جو کہ نئے حماس کے نئے لیڈر تھے اسماعیل ہانیہ کی شہادت کے بعد ابھی پشمائی ہوئے تھے اور انہوں کو شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. تو اب ایک ویکیوم تو نہیں میں کہہ سکتا، کیونکہ اگر اسرائیل کا یہ خیال ہے کہ وہ قیادت جو بھی قائدین ہیں ان کو ختم کر کے حماس کو بالکل، یا جو فلسطینیوں کا جذبہ ہے اس کو بالکل ختم کر دے گا، یہ تو ناممکن ہے. یہ پہلے بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن اب لوگ جو ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور باقی ممالک بھی، کہ یہ ایک موقع ہے اسرائیل کے لیے کہ وہ جنگ بندی کے لیے راضی ہو جائے، کیونکہ حماس خاص طور پہ یحییٰ سنور جو کہ بہت ایک ان کو ہاک سمجھا جاتا تھا، بیکاز وہ دو ریاستی فارمولے کے بھی خلاف تھے، اور جو 7 اکتوبر کا جو حملہ ہوا تھا وہ بھی انہی کا پلان تھا، برین چائلڈ تھا آپ کہہ لیجئے، کیونکہ وہ اسماعیل ہانیہ تو دوحہ میں تھے نا، یہ غزہ ہی میں تھے، اور یہ غزہ ہی میں رہے ہیں تھرو آؤٹ. اور ان کا ایک بارے میں یہ بھی ہے کہ 1988 سے لے کر 2011 تک اسرائیلی قید میں تھے، اور تقریباً انہوں نے 22-23 سال گزارے ہیں اسرائیل کی قید میں، اور وہاں انہوں نے ہیبریو بھی سیکھی، اور اسرائیل ان کو جو ہے دیکھتا ہے کہ بہت ہی زیادہ یہ ایکسٹریم پوزیشن لیتے ہیں ویزا وی اسرائیل، تو کوئی فلیکسیبلٹی نہیں تھی. تو ایک طرف یحییٰ سنور کی جو شہادت ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ایک موقع ہے اسرائیل کے لیے کہ آپ وہ جنگ بندی کی طرف جائے، اگر پرماننٹ نہیں تو کچھ عرصے کے لیے، اور جو ہاسٹیجز ہیں اس وقت حماس کے پاس 101 کے قریب، ان کو ریلیز کروائے. اس کے لیے بھلے اسرائیل کو 5-6 ہزار، جتنے بھی 13-14 ہزار اس فلسطینی پرزنرز جو ہیں قیدی اس وقت اسرائیل کے پاس ہیں، ان کو رہا بھی کرنا پڑتا ہے تو کر دے. کم از کم جو اسرائیلی یا امریکی ہاسٹیجز حماس کے پاس ہیں وہ تو واپس آ جائیں گے. لیکن حماس تیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیمپرری سیز فائر کی جانب جائے. ان کا مطالبہ یہی ہے کہ ہم ہاسٹیجز تبھی ریلیز کریں گے جب پرماننٹ سیز فائر ہو جائے گا. اسرائیل کی پوزیشن یہ ہے، انہوں نے پبلکلی یہ کہہ دیا، ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی، گیلنٹ نے بھی، اور بن نیتن یاہو بھی، کہ ابھی یہ آپریشن جاری رہیں گے. اور وہ بائیڈن کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ بائیڈن اور کیملا ہیرس کو اس وقت چاہیے کہ کوئی سیز فائر ہو جائے، چاہے وہ 6 ہفتے کا ہی کیوں نہ ہو، جو پہلے بائیڈن کی پروپوزل تھی، کیونکہ اب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں کچھ دنوں کے بعد ہی، اب تو 2 ہفتے کے بعد ہی ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ یہ فوری طور پہ ہو جائے. اب معاملہ کچھ یہ ہے کہ اسرائیل میرا نہیں خیال کہ مانے گا، اور کیونکہ ابھی ان کو موقع ملا ہے کہ وہ جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ حماس کو تباہ کرنے کے بعد ان کے خلاف کارروائیاں بھی جاری رہیں گی، لیکن اب ان کا نشانہ حزب اللہ ہے، اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اب وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایک موقع ملا ہے کہ وہ اس کو بھی پوری طور تباہ تو نہیں کر سکتے، لیکن جس حد تک ڈی کیپیسیٹیٹ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. اور اس کے بعد اگر جانا بھی پڑے سیز فائر میں نئی حکومت ایڈمنسٹریشن کے آنے کے بعد واشنگٹن میں، تو وہ پھر ان کو اوبلائج کریں. اگر وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آتے ہیں تو ان کو اوبلائج کریں، یا پھر کیملا ہیرس آتے ہیں تو ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں. اس وقت جو حالات ہیں وہ میں نہیں سمجھتا کہ اسرائیل پر کوئی پریشر ہے. دوسری طرف یہ بھی معاملہ ابھی تک سب لوگ فنگرز کراسڈ ہیں، ایک لحاظ سے کلف ہینگر ہی ہے کوئی، کہ اب اسرائیل کیا ایران پہ حملہ کرے گا، جو ہم پہلے بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں. اب کافی دن ہو گئے ہیں، کب ہوا تھا مجھے یاد ایگزیکٹلی نہیں ہے، جب ایران نے میزائلوں پہ حملہ کیا تھا اسرائیل پر، وہ اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ابھی جو
ساری توجہ اسرائیل کی ہے وہ حزب اللہ کی جانب ہے، کیونکہ حماس پہ بھی کبھی کبھی وہ اسٹرائک کرتا بھی لوگ وہاں شہید ہو رہے ہیں. 43,000 کے قریب شہادتیں وہاں بھی ہو گئی ہیں اور تقریباً 2,500 اس وقت لیبنان میں بھی ہو گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے، بلکہ اسرائیل نے تو دھمکی دے دی، جو یونائٹڈ نیشنز انٹرم فورس ان لیبنان ہے یونیفل، اس کو بھی دھمکی دے دی کہ آپ یہاں سے نکلیں. اس کے بعد سیکیورٹی کونسل کا بھی اجلاس ہوا لیکن کچھ چیز نکلی نہیں وہاں پہ. تو اس وقت ایران کے فارن منسٹر بھی آپ جانتی ہیں کہ شٹل ڈپلومیسی کر رہے تھے. بہت سے وزٹ انہوں نے سعودی عرب بھی گئے اور بہت سے باقی دوحہ بھی گئے، شاید ایجپٹ بھی گئے. تو کافی انہوں نے اس علاقے میں ان کا خیال یہی تھا کہ سیز فائر، کیونکہ اگر اسرائیل نے حملہ کیا خاص طور پہ ان کا جو آئل انفراسٹرکچر ہے یا جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ان پہ حملہ کیا، تو پھر انہوں نے ممالک کو بتا دیا ہے کہ حالات بہت خراب ہوں گے، ایران فل فورس کے ساتھ ریئیکٹ کرے گا. تو اس وقت جو ساری توجہ کا مرکز ہے، کچھ لوگ اسرائیل کو یہ بھی باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیے آپ کے لیے موقع ہے، ہم سعودی عرب وغیرہ کو راضی کر سکتے ہیں کہ آپ کو بھی ریکگنائز کر لیں. باقی ممالک تو کیا ہی ہوا ہے، لیکن سعودی عرب ایک ایسا اہم ملک ہے اس خطے میں جس کی ریکگنیشن کے لیے اسرائیل پہلے بڑا بےتاب رہا ہے. تو یہ بھی ہے. اور پھر ایک کیونکہ دیکھیے نا، بائیڈن کا 1 مہینہ یا 20 جنوری تک ہوں گے، لیکن اب لیم ڈک ہو گئے ہیں. تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے کہ جو چیزیں پینڈنگ تھیں، جو خاص طور پہ 7 اکتوبر کے بعد سے، ان کو ہم تھوڑا سا پش کر سکتے ہیں. اس میں اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان نارملائزیشن، امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان ایک سیکیورٹی پیکٹ، وہ بھی سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ بھی ساتھ ساتھ، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے 2 ریاستی فارمولہ کو بھی ریوائیو کریں. اب اسرائیل اس جانب نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے کہ جی ہم اس کی بات ہی نہیں کرتے. اب تیسرا جو ایک اور چوتھا بڑا ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ غزہ کو اب چھوڑنا نہیں چاہتا اسرائیل، کیونکہ جو پروپوزل اس وقت یہ ہے کہ غزہ سے وہ وڈرا کرے اپنی فورسز، اور جو پیلسٹینین اتھارٹی ہے محمود عباس کی، وہ وہاں پہ جائیں اور وہ اس کا انتظام سنبھالے. اس کے لیے ایک فارمر پرائم منسٹر تھے سلام فاید، شاید ان کا نام، تو ان کا نام تجویز ہو رہا ہے کہ غزہ سے اگر وڈرا کرتے ہیں تو پھر پیلسٹینین اتھارٹی کے جو نئے پرائم منسٹر ہوں گے اور وہ غزہ اور ویسٹ بینک دونوں کو اس کا انتظامی اور بڑی زبردست ایڈ آئے گی غزہ میں سعودی عرب کی جانب سے، متحدہ عرب امارات کی جانب سے. دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ اب یحییٰ سنور کا جانشین کون ہوگا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. جو رومرز ہم سن رہے ہیں، جو خبریں ہم سن رہے ہیں، وہ یہ ہیں کہ جو خلیل الحیا ہیں، جو کہ ڈپٹی چیئرمین تھے حماس بیورو کے، یہ ہیں ابھی بھی، وہ شاید ٹیک اوور کریں، کیونکہ وہ ایران کے بہت قریب ہیں اور یہ یحییٰ سنور کے ہی بہت قریب تھے. تو ایران کے اگر بہت قریب ہیں، کیونکہ اسماعیل ہانیہ کا ذرا معاملہ ڈیفرنٹ تھا، وہ ایران کے قریب تو تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ قطر کے بھی بہت، کیونکہ وہ دوحہ میں رہتے تھے نا، تو وہ ان کے بھی ایک لحاظ سے قطر کے انفلوئنس سے بھی تھے. تو ایک جو قطر کا انفلوئنس تھا ان کو ماڈریٹ کر دیتا تھا. کیونکہ یہ سارا جو 7 اکتوبر کا معاملہ ہوا، یہ قطر میں نہیں ہوا، یہ غزہ کے اندر جو لوگ موجود تھے نا، انہوں نے ہی پلان کیا. کسی نہ کسی اسٹیج پہ بھی ڈو ناٹ نو کہ اسماعیل ہانیہ شہید کو معلوم تھا نہیں تھا، ایک گیس ورک ہی ہے نا اس اسٹیج پہ. لیکن اصل پلاننگ جو تھی وہ انہی لوگوں نے کی. اب یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ جو ممکنہ جانشین ہیں خلیل الحیا، آیا وہ اس وقت غزہ میں ہیں کہیں اور ہیں، لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ غزہ میں ہی موجود ہیں. تو غزہ میں اگر موجود ہیں تو ہی لائکلی وہی ہے کہ یہی شاید جو ہے حماس کی باغ دوڑ سنبھالیں، وہی اس کے لیڈر بنے. اور یہ ایران کے بھی قریب ہیں، تو چونکہ حماس کو تو اور کہیں سے سپورٹ ملتی نہیں ہے، وہ صرف ایران سے ہی مل رہی ہے نا. باقی تو قطر سے اگر آپ کہہ سکتی ہیں کہ تھوڑی بہت پولیٹیکل سپورٹ ہے، کیونکہ قطر ماضی میں بھی مسلم بردرہڈ تھے چائنا میں، یا اپنے چائنا کہاں سے آ گیا میرے ذہن، مسلم بردرہڈ مصر میں جو تھے، ایجپٹ میں، ان کو بھی وہ سپورٹ کرتا رہا ہے. وہ بھی ایک بڑا ناراضی کا ایشو بنا، اور پھر یہاں تک بھی ہوا کہ جو سعودی عرب، UAE اور ان سارے ممالک نے قطر کا بلاکیڈ کر دیا، سارے جو اکنامک بلاکیڈ ہو گیا قطر کا. تو کافی ٹینشن تھی
GCC کے اندر بھی. تو قطر کا ایک ہمیشہ سے رول رہا ہے, نیوٹرل آپ کہہ لیجئے رول رہا ہے, تو وہ کسی نہ کسی طور حماس کو انڈائریکٹلی انفلوئنس کرتے رہے ہیں. لیکن اب ایران, لیکن وہ کوئی ایسی ملٹری سپلائی وغیرہ نہیں ہے ان کو. ایک جس طرح افغانستان کے معاملے میں اگر آپ دیکھیے طالبان کے ساتھ ان ٹچ تھے, طالبان کو ایک سہولت فیسلٹی قطر نے دے رکھی تھی دوحہ میں, وہاں پہ ان کا آفس بھی تھا. تو اسی طرح حماس کا بھی آفس تھا. تو ایک انٹرمیڈیری کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں تاکہ ایک پیس کو پروموٹ کریں جہاں جہاں بھی ممکن ہے. تو لیکن حماس جو سپورٹ, اس کو ایکٹیو سپورٹ ہے, وہ ملتی ہے ایران سے. تو ایران ان کے انٹرسٹ میں وہی ہے کہ ایسا شخص ہو جو ایران کو بھی قابل قبول ہو اور جو ایران کے ساتھ مل کر اپنی پالیسیز کو وضع کرے. کیونکہ ایران کی خواہش تو بہرحال یہ ہوگی کہ حماس کو کسی نہ کسی طور بعد میں ریوائیو کیا جائے, if not as a military organization but political organization at some stage. اگر یہ جنگ بندی ہو جاتی ہے اور پرماننٹ جنگ بندی ہوتی ہے تو پھر یہ بھی سارے معاملات اٹھیں گے کہ حماس اگر کیونکہ حماس ایک پولیٹیکل آرگنائزیشن بھی رہی ہے نا. اسماعیل ہانیہ تو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں پلیسٹینین اتھارٹی میں. تو اور یہ جو ہیں خلیل الحیا, یہ بھی ممبر رہے ہیں لیجسلیٹو اسمبلی کے. تو ان کا ایک پولیٹیکل کیریکٹر بھی ہے. تو اب کوشچن یہی ہے کہ جو بھی جانشین آئے گا, لیکن اسرائیل کا جہاں تک تعلق ہے میں نہیں دیکھ رہا کہ بن نتن یاہو وہ کسی جنگ بندی کے معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. وہ انتظار کریں گے الیکشنز کا, اور اس کے بعد پھر جو بھی صدر بنتا ہے وہ ان کی پریفرنس یہی ہوگی کہ وہ ان کے ساتھ ان کو اوبلائج کریں, ان کے ساتھ ڈیل کریں, رادر دن کہ اس وقت آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ کو وہ ان کے ساتھ, ان کو معلوم نہیں ہے نا کہ اگلا پریزیڈنٹ کون ہے. تو دیکھتے ہیں, اٹس کوائٹ اے سیریس سچویشن, بٹ لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے.